अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी जनाब, आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अनाया का ख़त्मुल कुरान का पार्ट 2 व्लॉग कब आएगा। तो ये लीजिए पार्ट 2 भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो है लेकिन मैंने इसमें सब कुछ कैप्चराइज़ किया ताकि ये मेरे लिए भी मेमोरेबल है और आप लोग के लिए भी। अच्छा, और कुछ रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, सुबह सवेरे उठते ही मैंने सबसे पहले बच्चों को डे केयर गिड्डा गार्डन भिजवा दिया। उसके बाद नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद सबसे पहले स्पंज केक बनाया सिंपल। काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे मैं उसके लिए अब केक मुझे ख़ुद बनाना था, उसके लिए अब मैं फाउंडेड बना रही हूँ। फाउंडेड के लिए मैंने क्या किया, मैंने जेलेटिन शुगर यूज़ किया तकरीबन 3 टीस्पून के करीब, और उसमें मैंने 6 से 7 टीस्पून पानी शामिल किया। इसको अच्छी तरह से पकाया। उसके बाद मैं एक बाउल में निकाल दूँगी और उसमें अब मैं ग्लूकोज़ सिरप शामिल करूँगी। ये भी तकरीबन मैंने 3 टीस्पून के करीब शामिल किया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और फिर मैं इस सिरप को अच्छी तरह से ठंडा करूँगी। उसके बाद मैं इसको पाउडर शुगर में आहिस्ता-आहिस्ता शामिल करती जाऊँगी और इसको तब तक आपने जो है ना ये तब तक इसको मिक्स करते जाना है जब तक ये एक डो की शक्ल में ना बन जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने जेलेटिन शुगर हलाल यूज़ किया और ये किसी भी एशियन शॉप से आप लोग को मिल जाएगा। बस इसके लिए आपको खूब ढेर सारा जो है वो पाउडर शुगर चाहिए होगा। मेरे तकरीबन 2 पैकेट लगे थे 500 ग्राम के। और मैं सोची थी कि फाउंडेड बनाना केक के लिए ये बहुत ही कोई ट्रिकी कोई रेसिपी होगी, लेकिन बहुत आसान रेसिपी थी। एक दफ़ा मैंने यूट्यूब पे सर्च की और मैंने जो है ना मैंने कहा चलो मैं इसको बनाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। मैंने पहले कभी भी फाउंडेड घर पे नहीं बनाया। अक्सर मैं जब बाज़ार से लेती थी तो उसमें कोड्स वगैरह होते थे, तो मैं अक्सर मेरा रह जाता था। मैंने कहा नहीं, इसमें कोड्स है, मैं नहीं लेती। और घर पे मैंने कहा ये पता नहीं कैसे बनता होगा। और बहुत आसान है, बस आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसमें जेलेटिन कितना यूज़ होना है और कितना इसमें ग्लूकोज सिरप यूज़ होना है। और ये अच्छी खूब ढेर सारी क्वांटिटी में बन गया था। उसके बाद मैंने इसका बेस जो है वो वाइट कलर के ऊपर जो लेयर है करनी है, और इसमें थोड़े से मैंने फ्लावर्स ऐड करने थे जिसमें मैंने येलो कलर थोड़े से डो में मैंने येलो कलर शामिल किया और थोड़े से डो में मैंने पर्पल कलर शामिल किया और ग्रीन। और मैं कोई बहुत बड़ी बेकर नहीं हूँ। मैं सिंपल बच्चों के लिए घर पे बर्थडे वगैरह होती है या कोई दूसरी पार्टीज़ वगैरह घर में होती है या हमारे बर्थ पार्टी होती है तो उसके लिए मैं ख़ुद जो है ना केक बेक करती हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन अक्सर केक कुछ कभी ख़राब कभी बन जाता है, कभी ठीक बन जाता है। लेकिन कोशिश मैं अपनी पूरी करती हूँ कि मैं ख़ुद से बनाऊँ। और यहाँ पे मैंने इसके लिए जब भी फाउंडेड केक बनाया उसके लिए आपको हमेशा जो है वो बटर क्रीम की ज़रूरत है। फ्रेश क्रीम से कभी भी अगर फ्रेश क्रीम केक पे हम लगाएं उसके बाद हम फाउंडेड लगाएं ना तो वो सारा मेल्ट हो जाता है। तो हमेशा फाउंडेड केक के लिए जो है वो बटर क्रीम यूज़ करें। बटर क्रीम भी जो है ना बहुत ट्रिकी रेसिपी है और कभी सही बन जाता है और कभी सही नहीं बनता। अच्छा, ये केक मुझे सिंपल लग रहा था लेकिन फिर मैं सोची थी ठीक है, कोई इसमें और डेकोरेशन वगैरह मैं नहीं करती और ना कोई चीज़ इसमें मैं और ऐड करती हूँ, ये सिंपल ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर मैंने कहा ये सबसे बड़ा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैं असर के टाइम पे आई और हमने ये एक छोटा सा एक हॉल लिया हुआ था और उसको मैंने कहा जल्दी से ये डेकोरेट वगैरह कर लेती हूँ। उसके बाद घर जाके फिर सारे काम जो है ना वो रहते हैं। मैंने कहा ये काम एक दिन पहले हो जाए ना तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा है, मैंने फ्राइडे वाले दिन जॉब से छुट्टी भी ली थी, तो मेरे सारा पूरा दिन जो है ना इन कामों में लग गया। और यहाँ पे मैंने फ्रिज में जितना फ्रिज का सामान था वो पहले से रख के रख दिया था और जेलीज़ भी वगैरह भी वहाँ पे बनाई। उसके बाद घर आती फिर वही काम शुरू हो गए। और मैं यहाँ पे पिज़्ज़े के लिए चिकन बनाती, साथ में मैंने हलवा बनाना था और ये हलवे के लिए गाजर मैंने एक दिन पहले ही बॉईल करके रख दी थी। और यहाँ पर सिंपल मैंने देसी घी में जो है वो इलायची डाली खूब ढेर सारी, उसमें मैंने 2-3 अंडे डाले, उसको फ्राई किया। उसके बाद जो मैंने गाजर बॉईल की हुई थी दूध में वो शामिल की। इसको मैंने पैकेट में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था और अब मैं इसमें ये शामिल करूँगी। उसके बाद इसकी अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। और ये भी अच्छा है कि मैंने एक दिन पहले इसे बॉईल करके और फ्रीज़र में रख दिया था, तो मेरा काफ़ी ढेर सारा टाइम बच गया था। मतलब 1 दिन या 2 दिन में ये काम नहीं होते हैं, ये आपके लिए आपको पूरा प्लान करना पड़ता है, तभी जाके जो है ना एक अच्छी और परफेक्ट दावत बनती है, अगर आपने इतनी बड़ी अरेंज करनी होती है, बड़ी दावत करनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे ही मैं सोचती गई और जो मैंने प्लान किया था उसी हिसाब से सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पर मैंने इसकी अच्छी तरह से बुनाई की हलवे की। उसके बाद जो है मैंने इसमें चीनी शामिल की, फिर उसमें क्रीम शामिल किया, फिर केवड़ा वाटर शामिल किया।
اس کی بھی اچھی طرح سے اب پھر سے بنائی کروں گی. یہ پانی اس میں اچھی طرح سے سوکھ جائے اور آئل اوپر آنے لگے نا، تب اس سٹیج میں جا کے میں نے اس میں ڈرائی فروٹس وغیرہ ایڈ کرنا ہے، وہ ایڈ کروں گی. یہاں پہ میرے پاس یہ ملائی کا پیکٹ پڑا ہوا تھا، وہ بھی میں نے شامل کیا اس میں. میں نے کہا جو بھی مجھے نظر آتا ہے میں نے سب کچھ شامل کیا. میں نے کہا اچھا سا ایک ٹیسٹ آئے اس میں. اور اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا کویا بھی پڑا ہوا تھا، یہ بھی میں نے گھر میں خود بنایا تھا، یہ بھی شامل کیا. اور اس کی اب اچھی طرح سے میں بنائی کروں گی. اس کے بعد میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اور سائڈ پہ رکھ دوں گی. مطلب یقین جانے اس حلوے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا تھا. مطلب ایک چیز کے ساتھ آپ اتنی خواہی کرتے ہو اور آپ اس پہ محنت کرتے ہو نا، تو وہ چیز واقعی اچھی ہوتی ہے. میں نے اس ٹائم پہ تو اس کو بالکل بھی نہیں چکھا تھا. ختم القرآن والے دن بھی میں نے اس کو بالکل بھی نہیں چکھا تھا. جب میں اس کو تھوڑا سا رہ گیا تو میں گھر لے کے آئی تھی نا، میرے ہسبینڈ بھی اس نے بھی اس ٹائم پہ کھایا تھا، تو یہ بہت مزے کا تھا. اچھا میری یہ عادت ہے، جب بھی میں کوئی چیز بناتی ہوں میں کبھی بھی ٹیسٹ نہیں کرتی. میں اگر کھانے کے لیے بیٹھتی ہوں نا تو میں اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں. ادروائز میری عادت نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ٹیسٹ کروں کہ کیسے بنا ہے، اس میں شوگر کم ہے یا اس میں سالٹ کم ہے یا اس کا ٹیسٹ کیسا، میں کبھی بھی نہیں کرتی. یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آئی. ایک دن میں نے گجریلا بنایا اور اس میں نے چینی کے بجائے نمک شامل کر دیا تھا. پہلے میں نے چینی اور نمک کا جو ڈبہ تھا وہ ایک ہوا کرتا تھا، اور یہاں پہ جو ہے نا چینی اور نمک آلموسٹ ایک ہی جیسے ہیں. تو میں نے اس میں نمک شامل کر دیا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے اس میں نمک شامل کیا ہے. میں نے اس گجریلے کے ساتھ اتنی خواری کی تھی، میں نے بہت اس میں میوہ جات اور بہت سب کچھ کویا وغیرہ سب کچھ ڈالا تھا. میں خوشی خوشی، میرے ہسبینڈ کو گجریلا بہت پسند ہے، میں نے خوشی خوشی اس کے آگے رکھ دیا اور وہ بیچارے نے ایک سپون لیا اور اس نے جو ہے نا اس کو گرا دیا کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ تو وہ سالٹ پہ میں نے کہا واقعی میں نے اس میں سالٹ ڈالا ہے. تو جب بھی میں گجریلا بناتی ہوں نا مجھے یہ والی سٹوری لازمی یاد آتی ہے. تو وہ کام ہونے کے بعد نا میں نے اپنا چینی اور نمک والا ڈبہ جو ہے نا وہ بالکل ہی چینج کر دیا. اچھا اب یہاں باتوں باتوں میں دیکھیں گجریلا بھی بن گئے. اوپر سے میں نے تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن وغیرہ مطلب تھوڑی بہت جو ہے نا اس کے اوپر اور ڈیکوریشن کی. بس اس کو فوائل لگا کے میں نے سائڈ پہ کر دیا. یہ میں نے رات میں بنایا. کیک بھی میں نے بیک کرنے کے لیے رکھ دیا تھا. کچھ چیزیں کیپچرائز جتنی مجھ سے ہو سکتی تھی میں نے کی، ویڈیو جتنی مجھ سے بن سکتی تھی. اور اکثر جو ہے نا یہ سمپل اسپنج کیک چائے کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کو بھی بہت پسند ہوتا ہے. تو ہماری پارٹیز وغیرہ میں یا ہماری گیدرنگ وغیرہ میں تو اسپنج کیک لازمی ہوتا ہے. اچھا جی جناب، صبح اٹھتے ہی ناشتہ کرنے کے بعد پھر سے کام سارے سٹارٹ ہو گئے ہیں. اور اچھا میں نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا رات کو ہی. اکثر میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں چکن بریانی کیسے بناتی ہوں. میں پہلے چکن کو میرینیٹ کرتی ہوں، اس کے بعد جو ہے نا میں اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں. تو اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ بنتی ہے. اوپر سے بس ٹماٹر ڈالیں اور جو ہے وہ املی پیسٹ ڈالیں اور باقی اور مسالے تو پہلے سے اس میں یوگرٹ وغیرہ پہلے سے ہی ڈلا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں بریانی کا مسالہ بنا رہی تھی، پکنے کے لیے رکھا ہوتا، اور ساتھ میں پیزے بنا رہی تھی. اور جو ہے نا میں اب کباب بھی گرل کرنے کے لیے رکھ دوں گی. تو مطلب یہ اکیلے بندے کا اتنا ڈھیر سارا کام جو ہے نا وہ اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. ایون کہ میں نے اپنے 2 سے 3 دوستوں کو جو ہے نا وہ سالن وغیرہ میں نے اپنے 2 دوستوں کو دیا تھا الگ سے. ایک دوست کو میں نے الگ سے اور بریانی بنانے کے لیے دی ہوئی تھی، اور ایک دوست کو میں نے فرائی کا جتنا بھی کام تھا وہ کرنے کے لیے دیا تھا. مطلب اکیلا بندہ کچھ بھی اتنا نہیں کر سکتا. یقین جانے یہ دعوت جو ہے نا ایک پرفیکٹ دعوت بنی ہے. وہ تقریباً سے 4 سے 5 لوگوں نے جو ہے نا مل کے اس کو ایک پرفیکٹ دعوت بنائی ہے. تو بس اگر آپ لوگ کا دل ہے اور آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، بس اس کے لیے دل ہونا چاہیے. باقی جو ہے نا ارینجمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن بس یہ کہ پہلے سے انسان ڈرتا ہے کہ کچھ ہو نہ، میں کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی. لیکن جب تک آپ نے ایک ہمت نہیں کی ہوئی ہوتی نا وہ کام کبھی بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ ساتھ میں کباب بھی ساتھ ساتھ وہ گرل کرنے کے لیے رکھ دوں گی. اور یہ کام میں نے جلدی سے کمپلیٹ کرنے تھے. پھر میں نے ریڈی ہونا تھا اور میں نے 2 بجے سے پہلے وہاں پہ پہنچنا تھا، کیونکہ سب کو ٹائمنگ میں نے 2 بجے کا کہا ہوا تھا. میں نے کہا مہمان سے پہلے میں خود پہنچ جاؤں نا یہ بہت بڑی بات ہوگی. گیسٹ دروازے پہ ہوگا اور جو ہوسٹ ہوگا وہ اپنے گھر میں، تو وہ بہت بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں جلدی سے سارے کام کمپلیٹ کروں اور جلدی سے میں جاؤں.
اچھا اینڈ پہ میں نے ہسبینڈ کو بلا لیا تھا کہ آپ آئے ہوں، آپ بھی میرے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کریں. پھر وہ جو ہے نا بس اتنا اس نے کیا کہ وہ کباب نکال کے اس نے جو ہے نا وہ ڈش آؤٹ کر دیا. اور یہاں ساتھ میں جو ہے نا میں اب بریانی بناؤں گی. بریانی کے لیے میں نے وہی مسالہ جو ہے نا وہ مسالے کا تہہ لگاؤں گی، اوپر سے دھنیا پودینہ یہ ساری چیزیں ڈال کے، اور اس کو اوون میں بیک کرنے کے لیے رکھوں گی. کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا ڈش کا تھا نہیں جس میں یہ دم پہ لگ سکے، تو میں نے کہا آج میں جو ہے نا اس کو اوون میں دم دوں گی. تو بس اوپر سے فوائل لگایا اور اس کو دم کے لیے اوون میں رکھ دیا. جب ہم گھر سے جس ٹائم پہ نکلنے لگے نا تب ہم نے اس کو اوون سے نکال دیا. تو اچھا ہے وہاں پہ ٹائملی سے پہنچ گئے تھے. جتنی دیر میں بریانی دم ہوتی اتنی دیر میں نے بچوں کو ریڈی کیا، خود ریڈی ہوئی اور ٹائملی وہاں پہ میری بیٹی بہت خوش تھی. وہ کافی عرصے سے مجھے کہتی کہ ماما میرا ختم القرآن کریں، میری ختم القرآن کی سرمنی کریں، لیکن بس میں ہی کافی عرصے سے ڈیلے کر رہی تھی. وہ میری ارینجمنٹ نہیں بن پا رہی تھی کہ میں کہتی میرا یہی پلان تھا کہ میں سب کچھ بہت اچھی طریقے سے کروں، لیکن میں جو ہے نا مطمئن نہیں ہوتی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوگا. الحمدللہ سے سب کچھ بہت اچھا ہوا اور میں بہت خوش تھی. میری بڑی ہونر کی بات تھی کہ میری بیٹی نے آمین کمپلیٹ کر لیا. اس نے 2 سے 3 دفعہ کمپلیٹ کیا ہے. یہاں پہ عنایہ کی ٹیچر جو ہے وہ ختم الدعا پڑھے گی اور میرے ساتھ آپ لوگ بھی اس دعا میں شامل ہوں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما. اچھا آج جو مجھے خوشی ہوئی یہ سرمنی ہونے کے بعد نا، تو میں وہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتی. میں بہت ہی مطمئن تھی، میں بہت ہی خوش تھی کہ یہ بہت بڑی بات تھی میرے لیے کہ میری بیٹی نے ختم القرآن کمپلیٹ کر لیا. ماشاءاللہ اس نے 2 سے 3 دفعہ کمپلیٹ کیا. اور جو سرمنی ہونے کے بعد جو مجھے خوشی ہے نا وہ میں ہی جان سکتی ہوں، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی. عنایہ نے جس کے ساتھ قرآن ختم کیا ہے وہ ایک اکیڈمی چلاتی ہے اور اس کے ساتھ کافی ڈھیر سارے بچے پڑھتے ہیں. یہاں ڈنمارک سے بھی کافی ڈھیر سارے بچے پڑھتے ہیں. اگر آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں لنک شیئر کر دوں گی. ہدیہ قرآن کے نام سے اس کا پیج ہے فیس بک پہ، تو آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت اچھا پڑھاتی ہے، میں بہت مطمئن ہوں. تجوید کے ساتھ پڑھاتی ہے، عالمہ ہے ماشاءاللہ سے، اور الحمدللہ سے میں بڑی مطمئن ہوں. اور بس یہاں پہ اب کھانا وغیرہ لگ گیا. میری دوستوں نے سب کچھ جو ہے نا وہی ارینج کیا، وہی لگی ہوئی تھی. کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہی چائے وغیرہ بنی، قہوہ وغیرہ بنا اور سب کچھ بہت اچھا رہا. ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا. میں بڑی مطمئن، بڑی خوش تھی. اور میں اس پہ بھی بہت خوش تھی جو میری دوستیں آئی تھیں اور انہوں نے جو عنایہ کو دعائیں دیں اور جو ہماری خوشی میں شامل ہوا، تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی. الحمدللہ سے سب کچھ بہت اچھا رہا. بڑی مطمئن میں رہی. جیسے ہی میں نے سوچا تھا ویسے ہی سب کچھ ہوا. اور یقین جانیں جب آپ ایک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ پرفیکٹلی وہ ویسے ہی ہونا، تو آپ کو ایک اور خوشی ملتی ہے، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور یہاں پہ میں اپنے فرینڈس کا دل سے تھینک یو کہوں گی کیونکہ انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی عنایہ کے لیے. اتنے پیارے پیارے گفٹس لے کے آئے، تو تھینک یو سو مچ. اینڈ تک بیچاری لگی ہوئی تھی، انہوں نے میری بڑی ہیلپ کی. تو بس اب وہاں سب کچھ کام کمپلیٹ کرنے کے بعد، کلیننگ وغیرہ کرنے کے بعد گھر آئے. اور یہاں پہ جو ہے نا بچے جو ہے نا ان سے بالکل بھی صبر نہیں ہوتا کہ ہم جلدی سے یہ گفٹ کھولیں. تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کروں گی. ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں اور عنایہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم بہت اچھی ویڈیو کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ پامان، اللہ حافظ.